بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ میرا یہ ہو جائے، لیکن ہم ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرے تو وسائل نہیں ہیں، میں یہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں، میں یہ کیسے حاصل کر سکتی ہوں، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے کیا، ان کے پاس یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، میرے پاس تو اس اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بیریئرز ہیں جو بیریئرز ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں اپنے اوپر، یہ وہ لکیریں ہیں، یہ وہ حدود و قیود ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر دی ہیں، یہ وہ پابندیاں ہیں جو ہم نے اپنی ذات کے اوپر لگا لی ہیں، یہ وہ ناکامیاں ہیں کہ جو ہم نے فرض کر لی ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کا کام نہیں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اتنے کم وسائل میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میرے بس کا نہیں۔ اس طرح کی بے شمار تھاٹس ہیں، خیالات ہیں، سوچیں ہیں جن سے میرا اور آپ کا، ہم سب کا واسطہ رہتا ہے، لیکن آپ یقین جانیے گا کہ یہ ساری بالکل غلط، بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس لیے بے بنیاد ہیں کہ ہم سے پہلے بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا ہی کام کیا، بلکہ اس سے بہت بڑھ کے کیا، ہمارے ہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیا، بلکہ اس سے بہت کم وسائل کے ساتھ بھی کر لیا۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ ذہن اللہ نے سب کو دیا، ٹیلنٹ اللہ نے سب کو دیا، کسی انسان کو محروم نہیں رکھا۔ اگرچہ ٹیلنٹ جو اللہ نے ہمیں عطا کیے وہ الگ الگ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جو بھی اللہ نے ہمیں، جن صلاحیتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا، مجھے اور آپ کو نوازا، ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا سکیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، تو ہمیں اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام صرف یہ ہے کہ ہمیں ان پابندیوں کو اور ان لمیٹیشنز کو، وہ جو لمیٹیشنز ہم نے سیٹ کی ہوئی ہیں، وہ جو حدود ہم نے سیٹ کی ہوئی ہیں، وہ جو اپنے آپ کو اتنا محدود اور اتنا لمٹ ہم نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، وہ جو ایک پنجرے کے اندر میں اور آپ نے، ہم نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، اس پنجرے سے ہمیں آزادی ہوگی، اور وہ پنجرہ ہے سوچ کا پنجرہ۔ وہ کون سا پنجرہ ہے؟ وہ ہے سوچ کا پنجرہ۔ یہ سوچ کا پنجرہ جو ہے، آپ یقین جانیے گا، اس نے ہمیں ککھ کا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں بیکار کر دیا۔ اور یہ سوچ کے پنجرے جو ہیں، یہ سوچ کے پنجرے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے۔ کن کی طرف سے کیے گئے؟ ہمارے والدین کی طرف سے، ہمارے اہل خانہ کی طرف سے، ہمارے ٹیچرز کی طرف سے، اور ہمارے معاشرے کی طرف سے ہمیں ان کا پابند بنا دیا گیا۔ آپ کو علم میں ہوگا شاید، آپ کو کیا گدھے کی نیچر کا آپ کو علم ہے؟ ڈو یو نو ہاؤ دا ڈنکی اونرز کنٹرول دا ڈنکیز؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بہت بڑے گدھوں کے ریوڑ جو ہوتے ہیں، ان کو ان کے مالکان کیسے مینج کرتے ہیں؟ جب ان سے کام نہ لینا ہو، اور جب ان کو یہ مالک یہ چاہتا ہو کہ اب یہ حرکت نہ کریں، اب کہیں
ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ ایک ہی جگہ پہ ساکن رہیں، تاکہ مجھے ان کی حفاظت کے لیے زیادہ کوشش اور محنت نہ کرنی پڑی۔ وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ ان میں سے ساروں کا بلکہ چند ایک جو ان میں سے ذرا سپیریئر ہوتے ہیں ان کا گھٹنا دباتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گھٹنا دباتا ہے۔ اب جب وہ گھٹنا دباتا ہے تو گدھا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گھٹنے کو باندھ دیا گیا ہے۔ گدھا مشہور کس وجہ سے ہے؟ گدھا علامت ہے بے عقل ہونے کا، بے عقل جانور، یعنی سب سے کم عقل کا مالک جو ہے وہ گدھا ہوتا ہے۔ اور گدھا ہم اس کو بھی کہتے ہیں گالی کے طور پہ بھی، اگر کوئی بات ہماری سمجھ نہ پا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں او گدھے ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ تو بات یہ ہے، تو گدھا جو ہوتا ہے، گدھے کو کیا کرتے ہیں، گدھے کے مالکان جو ہیں اس کا گھٹنا دبا دیتے ہیں، اس کا گھٹنا دباتے ہیں۔ گدھا یہ سمجھ لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے کہ میرے گھٹنے کو باندھ دیا گیا ہے، میں موو نہیں کر سکتا، میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے، کہہ لیں کہ رسی اس کے گھٹنے پہ نہیں باندھی گئی، صرف اس کی سائیکالوجی پہ، اس کے ذہن کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر باندھ دی گئی، اور یہ اس کے سوچ کی ہماری کہہ لیں کہ اس کے سوچ کے اوپر بندھی گئی رسی جو ہے وہ پھر اس کو پابند رکھتی ہے، اور وہ کہیں ادھر ادھر موو نہیں کرتا جب تک کہ مالک آ کے دوبارہ جو ہے اسے کوئی اسی قسم کا جو سگنل ہے اس کے ذہن کو نہ بھیجے اور اس کو حرکت میں لانے کی کوشش جو ہے وہ نہ کرے۔ آپ یقین جانیے گا ہم وہ گدھے ہیں، آپ یقین جانیے گا ہم وہ گدھے ہیں کہ جن کے گھٹنے کو دبا دیا گیا ان کے والدین کی طرف سے، ہمارے ٹیچرز کی طرف سے، ہمارے معاشرے کے اکابرین کی طرف سے، اور پھر یہ دیکھیے گا ایک کوچز ہوتے ہیں، ایک منٹورز ہوتے ہیں جن کا کام بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ان سوچ کے پنجروں سے آزاد کرے، اور وہ جو بہت چھوٹے دائرے ہم نے اپنے ارد گرد لگا لیے ہیں ان دائروں سے ہمیں آزاد کرے، اور ہمیں اڑنا سکھائے، اور ہمیں سات آسمانوں کی بلندیوں پہ لے کے جانے، اور ہماری تخیل کی جو پرواز ہے اس کو ممکن بنائے۔ آپ یقین جانیے گا یہ وہ لیمیٹیشنز ہیں، یہ وہ دائرے ہیں، یہ وہ سوچ کے پنجرے ہیں کہ جن سوچ کے پنجروں کے اندر مجھے اور آپ کو، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بند کر دیا گیا۔ اور اقبال کے بقول سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، یہ وہ خاک بازی کا یہ وہ شاہی بچے تھے کہ جن کو خاک بازی کا سفر، خاک بازی کا جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی، سبق دیا گیا، اور بالآخر وہ خاک بازی بنے۔ اور ہم وہ گدھے ہیں کہ جن کے گھٹنے کو باندھ دیا گیا، ان کے گھٹنے کو نہیں، ان کی سوچ کو باندھا گیا۔ آج ہم جو لیمیٹیشنز اپنے اوپر سیٹ کرتے ہیں، ہم لوگ جو حدود و قیود ہم اپنی ذات کے اوپر سیٹ کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی سوچ کے اوپر، اپنے بچوں کی سوچ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں، آپ یقین جانیے گا یہ وہ سوچ کی قید ہے، اور یہ وہ سوچ کے پنجرے ہیں کہ جن سے آزادی کی ضرورت مجھے اور آپ کو، اس معاشرے کے اندر بسنے والے ان تمام تر افراد کو ہے۔ آئیے آج اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اس سوچ کا پنجرہ جو ہے اس سے آزادی حاصل کریں، اور وہ گدھے کا گھٹنا باندھنے والا جو عمل ہے ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ اور اس سے آزادی جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہماری ذات کنونسڈ ہو جائے گی، جب ہم لوگ خود کنونسڈ ہو جائیں گے، جب ہم لوگ خود قائل ہو جائیں گے، جب یہ بات ہماری سمجھ کے اندر آ جائے گی، جب یہ بات ہمارے تحت الشعور کے اندر آ جائے گی، تو پھر ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا، عین ممکن ہو جائے گا کہ ہم لوگ ایک
بڑی پرواز جو ہے وہ کر سکیں. ہم اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں، ہمارے جو معیارات ہیں، ہم اپنے معیارات کو، اپنے سٹینڈرڈز کو بلند کر سکیں، اور پھر اس سٹینڈرڈ کی بلندی جو ہے، ان معیارات کی بلندی جو ہے، وہ ہمارے لیے کہہ لیں کہ کار خیر ثابت ہو. میرے اور آپ کی، ہماری تخیل کی پرواز ممکن ہو سکے. اور جب ہمارے تخیل کی پرواز ممکن ہو جائے گی، جب میں اور آپ اس بات پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے کہ میں اور میرے پیارے جو ہیں، ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. جو لمیٹیشنز اور جو پابندیاں ہم نے اپنی ذات کے اوپر اور ہمارے معاشرے نے ہماری ذات کے اوپر، ہمارے والدین اور ٹیچرز نے ہماری ذات کے اوپر، ہماری سوچ کے اوپر جو پابندیاں عائد کی تھیں، وہ بالکل غلط تھیں. جو لمیٹیشن سیٹ کی تھیں وہ نہایت احمقانہ تھیں. وہ گدھے کا گھٹنا دبانے والا کام تھا جو میرے اور آپ کے ساتھ، ہمارے پیاروں کے ساتھ کیا گیا. ہم نے اس سے، اور انہوں نے اگنورنس کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنیاد پہ کیا. ایسا نہیں کہ وہ ہمارے دشمن تھے، اور لیکن لا علمی جو ہے، اور کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے بہتر ہے عقل مند دشمن. تو یہ وہ بے وقوف دوست تھے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر پابندیاں عائد کیں، لمیٹیشنز عائد کیں، بے پناہ پابندیاں عائد کیں، اور ہمیں بہت ہی مقید اور بہت ہی محدود شخصیت رکھنے والا انسان بنایا. ہمیں سوچ کے پنجروں کے اندر ڈالا اور ہمیں ایک گدھا سمجھ کے ہمارا گھٹنا باندھا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس سائنٹیفک دور کے اندر، آج اس ڈیجیٹل دور کے اندر، آج اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہمیں اس آزادی کی ضرورت ہے. یہ وہ آزادی ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے لازم اور کمپلسری ٹھہرتی ہے، اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس بنیادی بات کے عوض میری اور آپ کی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خالق و مالک ہمیں وہ تمام تر ٹیلنٹس جو ہیں، وہ تمام تر صلاحیتیں جو ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو ودیت ہوئیں، ہمیں ان کو بھرپور استعمال میں لانے اور ان سے میکسیمم فائدہ اٹھانے، اپنی ذات کے لیے اور خلق خدا کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.